السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں اس کا تعلق ہے شادی سے پہلے، شادی کے بعد بننے والے جو رشتے ہیں ان کو سمجھنا۔ پری میرج کونسلنگ اور گائیڈنس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں آپ سب کی پسندیدگی بہت زیادہ شامل رہی، تو آج میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس بارے میں بھی بات کرنی چاہیے۔ شادی سے پہلے جو شادی کے بعد جو رشتے بننے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا شادی سے پہلے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس چیز کی روایت نہیں ہے اس طرح سے کہ ہم جو ہے اپنی لڑکیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس بات کے بارے میں گائیڈ کریں کہ شادی کے بعد آپ کے جو رشتے بننے جا رہے ہیں وہ ایک شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ لڑکے کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ وہ پورے خاندان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو پورا خاندان کون ہے؟ ظاہر ہے اس میں لڑکی کی ماں ہے، باپ ہیں، اس کے اپنے بہن بھائی ہیں، اور یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں پہ کون کون سے رشتے موجود ہیں۔ تو یہاں پر بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا لڑکیوں کو جو شادی کے بندھن میں بننے جا رہی ہیں، اور ان کو ہر وقت سننے کے لیے یہ چیز ملتی ہے کہ دیکھو تمہارے جو ہونے والا شوہر ہے اس کی ماں جو ہے وہ بالکل تمہاری ماں کے طرح ہے اور تمہیں اس کا ادب، لحاظ اور اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ تو یہ تو بات صحیح ہے کہ وہ شوہر کی ماں جو ہے وہ ماں کے برابر تو ہے، ظاہر ہے وہ شوہر کی ماں ہے تو آپ کی بھی ماں ہوئی، لیکن ہمارے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو بالکل وہ تصور کروا دیتے ہیں کہ جیسے جو اس کی ریئل ماں ہے بالکل وہ ریئل ماں ہے وہ شوہر کی ماں بھی۔ یہاں پر آ کر جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ہونے والے شوہر کی ماں کو جو کہ آپ کی ساس ہیں وہ ان کو آپ اپنی ہی ماں سمجھیں گی تو اس میں تو آپ بہت بڑی غلطی کرنے کے چانسز پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو آپ اس رویے اور سلوک کے ساتھ اپنے شوہر کی ماں کو اٹینڈ کریں گی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں اپنی ماؤں کے ساتھ لاڈ بھی کرتی ہیں اور تھوڑا ناراضگی کا اظہار بھی کرتی ہیں، اور یوزلی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مائیں لڑکیوں کو کسی کام کے لیے کہتی ہیں تو لڑکیاں تھوڑا سا ناراض ہو کے کہہ بھی دیتی ہیں کہ ابھی نہیں کر رہی میں۔ تو یہ والی چیز وہ شوہر کی ماں کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ اگر اس نے کسی وقت میں ایک دفعہ یہ کوشش کر بھی لی تو یہ تو ساری زندگی کے لیے تانا بن جائے گا کہ اس نے کہا کہ میں بھی نہیں کر رہی۔ تو یہ بات لڑکیوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو آپ کے آنے والے بننے والے جو رشتے ہیں وہ ابھی کے جو رشتے ہیں اسی کی طرح کے ہیں، یعنی کہ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن یہ آپ کے شوہر کے ماں ہیں، آپ کے شوہر کے باپ ہیں، اور یہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کے بھائی ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں یا شوہر سے چھوٹے ہیں، اور یہ شوہر کی بہنیں ہیں، یہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں، اس طرح سے سگی بہنیں نہیں ہیں۔ تو آپ کو یہاں پر ان کے ساتھ ملاپ بھی کرنا ہوگا، ان کی خدمت بھی کرنی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ آپ کو ایک تھوڑا سا ایک لحاظ کا ایک رویہ رکھنا ہوگا اور اس بات کو سمجھنا بہت ہوگا، چونکہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہی ہیں، تو جب آپ وہاں جائیں گی، رہیں گی، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن کے ساتھ آپ کی ملاقات شادی سے کچھ عرصے پہلے سے ہوتی رہی اور آنا جانا لگا رہا دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے گھر میں، تو اب یہاں رہنے کے بعد حالات بہت مختلف ہیں، کیونکہ وہ جو آپ نے ان کا مشاہدہ کیا تھا، ان کو آبزرو کیا تھا، اب ساتھ رہنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں، ان کی کچھ کمزوریاں، ان کی کچھ خامیاں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو رہی ہیں، اور اس سے آپ کو حیرت بھی بہت ہو رہی ہے اور کچھ پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ لڑکیوں کو شادی سے پہلے سمجھنی ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ آپ کی والدہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے، ان کا جو آپ کے ساتھ رویہ ہے وہ آپ بالکل اس طرح سے نہیں کر سکتی کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ بالکل میری اپنی ماں کی طرح ہے، تو آپ پھر ٹریٹ بھی اسی طرح سے کریں گی، آپ فائدہ بھی اسی طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ ذہن میں یہ ہوگا
کہ میری ماں تو میرا فلاں فلاں وقت میں یوں لحاظ کر لیتی تھی، مجھے اتنا مارجن دے دیتی تھی کہ ہاں چلو تم ٹھیک ہے، تم آرام کر لو، تم ابھی یہ کام نہ کرو، چلو ٹھیک ہے تمہارا دل نہیں چاہ رہا تو ابھی تم یہ نہیں کرو، اچھا چلو تم ابھی تم سوتی رہو، کوئی بات نہیں، دیر سے اٹھ جانا۔ تو یہ والی چیز جو ہے وہ وہاں پہ آ کے مختلف ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہیں ان کو اس بات کے لیے ذہن میں بٹھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ نہیں بالکل تم تمہاری ماں کی طرح ہیں، بالکل اس طرح سے کرو، اور لڑکیاں جاتی ہیں اور کہیں کہیں پر ظاہر ہے اس طرح کی کچھ ان سے غلطیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں ان کی زندگی میں ایک طرح کا عذاب بھرنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ کو جو ہے پہلے سے دیکھنا ہے، شادی سے پہلے آپ کو ان رشتوں کو سمجھنا ہے کہ یہ رشتے ہیں کہ میرے اپنے بھائی ہیں تو میں ان کے ساتھ ادب آداب اور اس کے ساتھ ایک لاڈ میں رہتی ہوں، جبکہ جو شوہر کے بھائی ہیں ان کے ساتھ میرا ادب کا ہی سلسلہ رہے گا اور فاصلے کا سلسلہ رہے گا۔ میں ان کے ساتھ اس طرح کا لاڈ اور اس طرح کی ایک جو بے تکلفی ہوتی ہے وہ مجھے نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ شوہر کے بڑے بھائی ہیں یا شوہر کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کے دیور ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ کو فاصلے سے رہنا ہے۔ آپ نے ہر لحاظ سے محبت اپنائیت شو کرنی ہے، لیکن آپ کا ان کے ساتھ ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے۔ آپ نے بہت اس طرح سے مکس اپ نہیں ہو جانا ہے کہ کل کو کسی بھی نقصان کا اندیشہ ہو۔ اور یہ چیزیں کبھی بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیملیز میں نہیں بتایا جا رہا ہوتا، تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور یہیں پہ پھر رشتہ جو ہے آ جاتا ہے شوہر کے باپ کا۔ ہمارے ہاں لڑکیاں والدین میں والد کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، اور یہ ایک سائیکولوجیکل فینومینا بھی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ باپ سے اس کی ایک نیچرل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اپنے باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ اور پھر دوسرے گھر میں شوہر کے باپ کے ساتھ وہ والا رویہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس رشتے کو بھی سمجھنا ہے، یہاں پہ کتنا لحاظ رکھنا ہے، یہاں پہ ادب آداب رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو کسی بھی صورت کسی بھی شکوہ شکایت میں یا بات سنانے میں یا کسی قسم کی ایسی حرکت کرنے میں نہیں لے کر آنا ہے جس سے کل کو پچھتاوا ہو۔ تو ان چیزوں کو لڑکیوں کو شادی سے پہلے سمجھنا ہوتا ہے، ان چیزوں کو جاننا ہوتا ہے۔ اس میں کہیں پہ بھی اپنی خدمت اپنائیت یا محبت کو کم نہیں کرنا ہوتا، لیکن اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کے لیے پہلے اس ماحول کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، اس ماحول کو، اس گھر کو سمجھنا ہوتا ہے، اور وہاں اپنا مقام پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بس یہ میری ماں ہے، میری ماں کی طرح ہے، تو آپ نے پھر اٹھا کے پھر ویسی بات کر دی اور یہ غلطی آپ سے ہو گئی، اور پھر آپ سر پکڑے بیٹھی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو کہا گیا تھا جیسے میں ہوں تمہاری ماں ایسی وہ بھی ہے تمہاری ماں۔ تو یہاں پر آ کے لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کی بے وقوفی کر جاتی ہیں، اور اس میں ان کے قصور سے زیادہ ان کے گھر والوں کا قصور ہوتا ہے۔ تو گھر سے ہی والدین جو ہیں، بڑی بہنیں اور مائیں جو ہیں، اس بات کے لیے اسٹیپ اٹھائیں، اپنی بیٹیوں کو شادی کے بعد بندھنے والے رشتوں کے بارے میں ان کی امپورٹنس بتائیں، ان کو اس رشتے کا لحاظ بھی بتائیں، ادب بھی بتائیں، محبت کرنا بھی سکھائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ حقیقت بھی بتائیں کہ یہ تمہاری پیدا کرنے والی ماں نہیں ہے، تو وہ تمہارا اس طرح سے لحاظ نہیں کر پائے گی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ اور یہی یہاں پر آ کے جیسے جب بات نندوں پر آتی ہے کہ شوہر کی جو بہنیں ہیں، تو ہماری اپنی جو بہنیں ہیں، ہم اپنی سگی بہنوں سے بھی کئی دفعہ لڑ پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بہنوں سے بہت سارے معاملات میں کہ کپڑے وہ تم نے میرے کیوں لے لیے، تم نے میرا فلاں دوپٹہ کیوں لے لیا، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزوں پہ ہمارے آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم کل کو جائیں گے اور شوہر کی بہن جو ہے وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا آرگیومنٹ نہیں ہوگا، تو یہ ایک بہت ہی ایک ایسی سوچ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک سراب میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ تمام رشتے اور تعلق میں کوئی نہ کوئی کھٹک، کوئی نہ کوئی ایک کھنک پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے آپ کو اس وقت صبر سے اور خاموشی سے لے کے چلنا ہے، اور ان چیزوں کو جانچنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یہ مجھے کہاں پر کیا چیز ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، کون سی ایسی بات ہے جو میں کروں تو وہ میرے لیے مددگار ثابت ہوگی، اور کون سی ایسی حرکت ہے اور عادت ہے جو میں بالکل چھوڑ دوں اور اس چیز کو میں لے کر چلوں تو اس کے بعد یہ چیز میرے لیے یہاں پر مجھے بہت ایک اعلیٰ مقام دے گی۔ تو اس چیز کو دیکھنا ہے، اس چیز کو لڑکیوں کو سمجھنا ہے۔ شادی کے بعد وہ بہت سارے رشتوں میں بنتی ہیں، وہ خالی ایک بیوی نہیں ہوتی، وہ ظاہر ہے وہ ایک بھابھی بھی ہوتی ہے،
اور وہ ایک دیورانی یا جٹھانی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے رشتے آگے سے اس کے بنتے چلے جاتے ہیں جو اس کو اس کے سسرال کی طرف سے مل رہے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کو سمجھنا اور ان رشتوں کو سمجھ کر پھر ان کو نبھانا، وہ ہوتی ہے اصل چیز۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں شادی ہو کے جاتی ہیں اور پھر بس وہ اسی طریقے سے اپنے طور پر بس ہاتھ پاؤں مارتی رہتی ہیں کہ اس بات کو سنبھالیں، کیا کریں، کچھ سمجھ آ نہیں رہا ہوتا، اور وہ غلط گائیڈنس ان کو کئی دفعہ اپنی ہی ماں بہنوں کی طرف سے ملتی رہتی ہے کہ یوں کر لو، ایسے کر لو، تو وہ بھی کرتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کو کوئی بھی سرا نہیں مل رہا ہوتا، اور نتیجہ جو ہے کئی دفعہ شادی ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے، یا اگر شادیاں چل بھی رہی ہوں تو اس میں وہ بات نہیں رہتی۔ وہ لڑکی جو شادی ہو کے گئی ہوتی ہے کچھ مہینوں بعد ہی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا میری شادی ہوئی ہے، اور ایسی شادیاں ہوتی ہیں اور یہ سب ہوتا ہے۔ تو پہلے سے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اپنے آپ کو اس بات پر لے کر آئیں کہ ان باتوں کو سمجھنا جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا مارجن دیں۔ جب آپ ان سب چیزوں کو سہولت سے سمجھ جائیں گی تو پھر آپ جب تھوڑا سا بے تکلفی کا ایک ماحول پیدا کریں گی تو پھر اتنا حرج نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس میری ویڈیو کے ساتھ بہت ساری لڑکیاں جو شادی کے رشتوں میں بندھنے جا رہی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مدد کا باعث ہوگی۔ تھینک یو فار لسننگ۔